ایک میانے قد کا دبلا پتلا گندمی بڑے بڑے بالوں والا غیر معمولی ذہین انسان جون ایلیا ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا۔ جون نے کہا تھا میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے دو سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا۔ 1968 تک جون ایلیا ہنگاموں اور محفلوں سے دور رہ کر تصنیفی کام انجام دے رہے تھے، مگر 1988 میں اپنے بڑے بھائی رائس امروہوی کے قتل کے بعد جون ایلیا جیسے حواس باختہ ہو کر رہ گئے تھے۔ حجرے میں پناہ لی جہاں برسوں خون تھوکا گیا، وہ حجرہ ان کی ذہنی آماج گاہ تھا۔ اس حجرے میں وہ کتابیں تھیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، زندگی میں ان پر فتوے صادر ہوئے تھے۔ بڑے بھائی رئیس بھی شدت پسندی کی نظر ہو گئے تھے۔ اپنی رفیق بیوی زیدہ ہنا سے تعلق برقرار نہ رہ سکا۔ وعدے کے باوجود اپنے بابا کی کتابیں چھپوا نہ سکے، اور ان سب حادثوں کا انتقام انہوں نے اپنی ذات سے لیا۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار انہوں نے بڑی کرب انگیزی کے ساتھ کیا۔ میں سالہ سال سے کس عذاب میں مبتلا ہوں؟ میرا دماغ نہیں بھوبل ہے، آنکھیں ہیں کہ زخموں کی طرح تپکتی ہیں کہ اگر پڑھنے یا لکھنے کے لیے کاغذ پر چند ثانیوں کو بھی نظر جماتا ہوں تو ایسی حالت گزرتی ہے جیسے مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں اب بھی اپنے خوابوں کو نہیں ہارا ہوں۔ امروہہ اتر پردیش کے محلہ دربار شاہ ولایت کے مشہور ذاکر علامہ شفیق حسن کے گھر میں 6 دسمبر 1931 کو پیدا ہونے والا جون ایلیا نجومی کا دھندا بھی کرتا تھا۔ ایلیا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہودیوں کے لیے خاص ہے۔ جون ایلیا عرب کے مشرکین شہروں کو ایک تاریخ کا نام دیتا تھا اور ابو جہل سے خاص لگاؤ رکھتا تھا اور عرب کہنوں سے بہت متاثر تھا۔ اپنی شہری سے خدا، مذہب اور پردے کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی رائس امروہوی کو مسلمانوں نے اس گستاخانہ حرکات کی بنا پر قتل کر دیا تھا، اور جب بھی جون ایلیا کو موقع ملتا علامہ اقبال جیسے بین الاقوامی شاعر پر تنقید کرتا تھا۔ یہ تو تاریخ بتاتی ہے۔ جون ایلیا نے علامہ اقبال کے مداح شمس الرحمن فاروقی سے کہا تھا، وہ شاعر عظیم کیسے ہو سکتا ہے جس کا ہیرو ایک ہی وقت میں اورنگزیب بھی ہے اور سرمد بھی ہے، ایک ہی شاعر بیک وقت قاتل اور مقتول دونوں کو بلند کردار کہہ رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس عظیم انسان کی کون سی خوبیاں تھیں؟ برٹش امپائر کے شہنشاہ کے سامنے علامہ اقبال نے سر تسلیم کیسے خم کر دیا؟ کیا عظیم شاعر کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ ہر طبقے کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے؟ اور شہین ایک ایسا خوخار پرندہ ہے جس میں رحم کا جذبہ ہرگز نہیں ہوتا۔ کیا اقبال نے شہین کو علامت بنا کر کیا انسانوں کو خوخار بننے کی تعلیم نہیں دی تھی؟ حالانکہ جون ایلیا علامہ اقبال کے حقے سے نکلنے والے دھوئیں کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح جون ایلیا غالب سے بھی بہت حسد رکھتا تھا۔ زندگی میں جون ایلیا یہودیوں کی خفیہ تنظیم فری مینسن کا اعلی کار بھی رہا، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے یہودی علم قبالہ سیکھا ہوا تھا۔ 1958 میں انشا نام کے رسالے کا مدیر بنا تو وہاں ایک داہریہ لڑکی زیدہ ہنا سے چکر چلایا، اور 1969 اس کے ساتھ باقاعدگی سے بندھن میں بندھ گیا تھا۔ جب اس سے 3 بچے ہوئے تو اس کی گندی حرکات ہر وقت اس کے شراب نوشی میں واہیات بکنے اور شلوار ہی میں رفع حاجت کرنے جیسی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ 3 بچوں کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ جون ایلیا کی حیات کا اکثر حصہ معاشرتی روایات سے عداوت اور نظریات کا بیشتر حصہ دینی معیارات سے بغاوت کا مجموعہ ہے۔ ہمیں مجموعی طور پر جون ایلیا کی بیشتر خیالات و نظریات اور ان کے اکثر افکار و کردار سے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کی اس رائے سے ہمیں بھی 100% اتفاق ہے۔ وہ کہتے تھے، نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں، ہر مسجد کا بھی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا تو سنی کی ہوتی ہے، یا شیعہ کی ہوتی ہے، یا بریلوی کی ہوتی ہے، یا دیوبندی کی ہوتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔
کراچی کے سخی حسن قبرستان میں منو مٹی تلے سوئے شاعر کی قبر پر نصب کتبے پہ ان کا مشہور شعر درج ہے جو ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ میں بھی عجیب ہوں اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔